ساتھیوں میرے سلام قبول کیجیے۔ آج میں آپ کے لیے ایم اردو پرائیویٹ فرسٹ ایئر کا ماڈل پیپر جس کا کوڈ ہے 162 اوریجن اینڈ ڈیولپ آف اردو لینگویج CCS یونیورسٹی میرٹھ، یعنی اردو زبان کے آغاز و ارتقاء لے کر حاضر ہوا ہوں۔ اس میں سوال اس طریقے سے پوچھے جائیں گے۔ پہلا سوال، اردو زبان کے آغاز و ارتقاء پر مضمون لکھیے۔ اس کا جواب ہے، اردو کے آغاز اور ارتقاء کا سلسلہ عام طور پر ہندوستان میں مسلمانوں کی آمد سے جوڑا جاتا ہے، لیکن جدید تحقیق نے اس خیال کو غلط ثابت کر دیا ہے۔ یہ ضرور ہے کہ مسلمانوں کی آمد نے ہند آرائی زبانوں میں فرق کی رفتار کو تیز کر دیا اور ان کے یہاں قیام کرتی ہی ہندوستان کے مختلف علاقوں میں مختلف زبانیں چمک اٹھیں۔ اردو بھی ان میں سے ایک ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ نوع انسان کا ارتقاء زبان کا ہی ارتقاء ہے۔ دنیا کے مختلف خطوط میں مختلف زبانیں بولی جاتی ہیں۔ جب بھی دو اجنبی قوموں کے لوگ آپس میں ملتے ہیں تو ان کے باہمی میل سے ایک نئی زبان وجود میں آتی ہے۔ ایک قوم دوسری قوم کے یہاں مہمان آتی ہے تو رسمی آؤ بھگت میں بڑا تکلف ہوتا ہے۔ نہ میزبان مہمان کی زبان سمجھتا ہے اور نہ مہمان میزبان کی۔ مہمان کچھ الفاظ مستعار لے کر اپنی زبان میں ملاتا ہے اور کچھ ہاتھوں کے اشاروں سے، کچھ آنکھوں کی حرکتوں سے اور کچھ لہجے کے انداز سے اپنا مطلب ظاہر کرتا ہے۔ اس طرح میزبان بھی اپنی اور مہمان کی زبان کو خلط ملط کر کے جواب دیتا ہے۔ اور مقصد یہاں تک کا یہ ہے کہ جیسے کہ اگر ہم امریکہ میں پہنچ جائیں اور وہاں کے سبھی لوگ انگلش بول رہے ہیں اور ہم سے انگلش بالکل نہیں آتی اور وہاں کے لوگوں سے اردو نہیں آتی، تو ہم لوگ آپس میں بات چیت کیسے کر پائیں گے؟ کچھ باتیں اشاروں میں ہوں گی، کچھ اس کے ورڈز کو ہم سمجھ کر اشاروں میں سمجھ جائیں گے کہ یہ کہنا چاہ رہا ہے، اور کچھ وہ ہمارے الفاظ کو سمجھ کر اشاروں کے ساتھ اور اپنی زبان میں اسے شامل کر لے گا۔ تو ایک نئی زبان وجود میں آ جائے گی جو اردو اور انگلش کے درمیانی زبان ہوگی، جسے ہم بھی سمجھ سکتے ہیں اور وہ بھی سمجھ سکتا ہے۔ اسی طریقے سے دونوں اپنے اپنے اظہار مطالب کے لیے ایک دوسرے کی زبانوں کو ملا جلا کر گفتگو کرنے لگتے ہیں۔ اب اگر یہ مہمان کی حد سے گزر کر میزبان کے پڑوس ہی میں سکونت اختیار کرے تو اظہار مطالب کا یہ سلسلہ طول پکڑ لیتا ہے۔ مہمانی اور میزبانی کی میٹھی میٹھی باتوں اور مزے مزے کی حکایتوں سے گزر کر کاروباری اور صنعتی باتیں ہونے لگتی ہیں۔ یہاں دونوں کی زبانیں آپس میں خلط ملط ہو کر ایک تیسری زبان کا روپ دھارنے لگتی ہیں۔ انگریز جب ہندوستان آئے تو ان کی زبان انگریزی تھی، جو یہاں کے رہنے والوں کے لیے اجنبی زبان تھی، مگر 100 سال کے بعد انگریز ہندوستان پر حکمراں رہے اور ان کی زبان کے اثر یہاں کے لوگوں پر پڑے۔ یہاں کی زبان کو انہوں نے سمجھا اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ انگریزی زبان کے بے شمار الفاظ ہم اپنی روزانہ کی گفتگو میں بولتے ہیں، سمجھتے ہیں اور استعمال کرتے ہیں، اور ہمیں محسوس بھی نہیں ہوتا کہ یہ الفاظ کسی ایسی اجنبی زبان کے الفاظ ہیں جو تقریباً 150 سال پہلے ایک نئی قوم کے ساتھ ہندوستان میں آئی تھی۔ ہم جس آسانی سے اپنی زبان بولتے ہیں اس سے بہت کم خیال ہوتا ہے کہ اس زبان کے بننے اور شروع ہونے میں کتنا وقت لگا ہوگا، کیونکہ کوئی زبان اچانک نہیں شروع ہو جاتی، دھیرے دھیرے بنتی ہے۔ ایشیا کے بہت سے ممالک تجارتی تعلقات قائم کرنے کے ہمیشہ سے خواہاں رہے اور کبھی تجارت کے سلسلے میں اور کبھی حملہ آور ہو کر رابط رکھتے تھے۔ ظہور اسلام سے پہلے بھی عرب اور ایران کے لوگ اپنی چھوٹی چھوٹی کشتیوں میں ہندوستان کے ساحلوں پر تجارت کے سلسلے میں آتے تھے۔ اس کے تاریخی ثبوت موجود ہیں کہ ان کے درمیان بڑا میل جول پیدا ہو گیا تھا اور ملک کی دوسری زبانوں پر بھی اثر پڑا تھا۔ یہ اثر مقامی نوعیت کا تھا، یعنی مالابار اور کیرلا کے ساحل پر آنے کی وجہ سے یہاں مقامی بولیوں میں عربی زبان کے اثرات رونما ہوتے تھے۔ پھر جب اسلام کا ظہور ہو گیا اور مسلمان یہاں آئے تو ان میں عربوں کے علاوہ ایرانی، ترکستانی اور مغل ہر طرح کے لوگ تھے۔ یہ جہاں جہاں گئے
ہوں گے، اپنی اپنی زبان ہوگی اور پھر اس جگہ کے رہنے والوں کی زبانیں ہوں گی۔ یہ تو ہم سمجھ ہی سکتے ہیں کہ جو لوگ باہر سے آئے تھے وہ کم ہونے کی وجہ سے یہاں کے لوگوں پر اپنی زبان لاد نہیں سکتے تھے، بلکہ اپنی ضرورت کی وجہ سے یہاں کی بولی بولنے پر مجبور تھے۔ یہاں کی بولیوں میں اپنی زبان کے کچھ الفاظ ملائے، اس طرح کچھ ملاوٹ ہوئی، مگر اصل زبان یہیں کی رہی۔ اب یہ بات تو ظاہر ہو گئی ہے کہ اردو زبان کی ابتدا مسلمانوں اور ہندوؤں کے باہمی میل جول کی وجہ سے پیدا ہوئی، لیکن یہ سوال باقی رہتا ہے کہ مسلمان ہندوستان کب آئے اور کب کہاں کہاں آ کر بسے، اور کس علاقے میں اردو کی پیدائش ہوئی، اور کس زبان کی گود میں اس زبان نے پرورش پائی، اور کس ماحول میں عالم شباب کو پہنچی۔ عربوں کا ہند میں داخلہ۔ 7ویں صدی عیسوی میں کچھ عرب قافلے تجارت کی غرض سے مالابار کے ساحل پر اترے اور رفتہ رفتہ تمام جنوبی ہندوستان میں پھیل گئے۔ خیال کیا جاتا ہے کہ انہیں عرب تاجروں اور جنوبی ہند کے رہنے والوں کے باہمی تال میل سے ایک نئی زبان کی بنیاد پڑی، لیکن یہ نئی زبان جنوبی ہند کے خاص بولیوں اور عربی الفاظ سے مل کر بنی ایک ایسی زبان ہوگی جس کے اثرات جنوبی ہند تک ہی محدود ہوں گے۔ جنوبی ہند کے علاوہ عرب وادی سندھ میں آئے۔ یہاں یہ لوگ فتوحات کی غرض سے فاتح بن کر آئے اور تقریباً 400 برس تک یہاں قابض رہے۔ اس طویل مدت میں عربوں اور سندھیوں کے باہمی میل جولی کی وجہ سے کسی زبان کی ابتدا ہوئی، جسے کچھ ماہرین فن اردو کی ابتدائی شکل کہتے ہیں، اور کچھ کہتے ہیں کہ یہ اردو نہیں تھی بلکہ موجودہ سندھی زبان کی ابتدائی شکل تھی۔ اب دیکھتے ہیں محمود غزنوی کا ہند پر حملہ۔ 999 میں محمود غزنوی ہندوستان پر حملہ ور ہوا اور گوالیار سے دریائے گنگتک کے علاقے اس کی تحویل میں آ گئے۔ غزنوی نے لاہور کو راجدھانی قرار دیا، وہاں کی ایک سپہ سالار مئے افواج کے چھوڑ کر خود غزنی چلا گیا۔ اس کی وفات کے بعد اس کے جانشین نے پنجاب کی حکومت کو استحکام دیا، یہاں تک کہ محمد غوری نے 993 میں ہندوستانی فتح کر کے دہلی کو اپنا دارالخلافہ قرار دیا۔ اس وجہ سے اکثر لوگوں کا خیال ہے کہ جس کو ہم اردو کہتے ہیں وہ پنجاب ہی میں پیدا ہوئی، مگر صحیح بات یہ ہے کہ یہاں جو زبان پیدا ہوئی تھی وہ موجودہ پنجابی تھی۔ یہ الگ بات ہے کہ اردو زبان پر پنجابی زبانوں کے اثرات بھی پائے جاتے ہیں۔ دہلی کی دارالخلافہ بننے پر تو ہر بولی کی بولنے والے یہاں آنے لگے۔ کرب و جوار کی بولیاں ایک دوسرے سے ملتی جلتی تھیں ہی یہاں اور زیادہ میل ہوا۔ یہی وجہ ہے کہ شروع میں اردو زبان پر کئی مقامی زبانوں کے اثرات دکھائی دیتے ہیں۔ دہلی اور اس کے قریب و جوار میں یعنی ہریانہ اور مغربی اتر پردیش میں جو زبانیں بولی جایا کرتی تھیں اس کو کھڑی بولی کہا جاتا ہے۔ آج کے دور میں ہم اسے ہریانوی بولی کہتے ہیں۔ دہلی کے آس پاس بولی جانے والی اس کھڑی بولی نے دھیرے دھیرے ایسا روپ اختیار کر لیا کہ اس میں ضرورت کے مطابق فارسی، عربی، ترکی الفاظ شامل ہو گئے، اور نکھرتے نکھرتے یہ کھڑی بولی اس لائق ہو گئی کہ اس میں شعر و شاعری کی جانے لگی۔ نمبر 3 پوائنٹ ہے دہلی سے اردو کا واسطہ۔ اردو دہلی کی قدیم زبان نہیں بلکہ وہ مسلمانوں کے ساتھ دہلی جاتی ہے۔ چونکہ مسلمان پنجاب سے ہجرت کر کے جاتے ہیں، اس لیے ضرورت ہے کہ پنجاب سے کوئی زبان اپنے ساتھ لے کر گئے ہوں گے۔ نئی زبان کا وجود میں آنا۔ جن لوگوں کی وجہ سے یہ نئی زبان وجود میں آئی اور ترقی کی ان میں بادشاہوں کے دربار، ان کی افواج، مختلف تاجر کاروباری لوگ اور صوفیاء کرام خاص طور پر قابل ذکر ہیں، کیونکہ فوج میں ہر جگہ اور ہر نسل کے لوگ ہوتے تھے اور انہیں ایک مقام سے دوسرے مقام پر جانا پڑتا تھا۔ اب اگر وہ ایسی زبان جسے زیادہ سے زیادہ لوگ سمجھیں اور جس کو آسانی سے نہ بول سکیں تو ان کے لیے حکومت کا نظم و نسق چلانا بہت مشکل ہوتا۔ اس طرح
کاروباری لوگوں اور تاجر بھی اپنے کاروبار چلانے کی غرض سے ایک ایسی زبان کو جسے زیادہ سے زیادہ لوگ سمجھ سکیں اور جس پر بہت سی زبانوں کے اثرات بھی شامل ہوں، اپنے ساتھ ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کر جاتے ہوں گے، اور یوں نہ نئی زبان اور تاجروں کی وجہ سے ملک کی گوشہ گوشے میں پہنچی ہوگی۔ مقصد یہ ہے کہ ایک ایسی زبان بولی جانے لگی جس میں زیادہ سے زیادہ دوسرے الگ الگ زبانوں کے الفاظ تھے، جن کی وجہ سے الگ الگ زبانوں کے الفاظ جب ایک ہی آدمی بولے گا تو وہ الگ الگ زبانوں کے لوگوں سے بآسانی بول سکتا ہے، اور یہی زبان آگے چل کر اردو زبان میں تبدیل ہو گئی۔ پھر مذہب کی تبلیغ کرنے والے صوفی لوگ بھی ایک شہر سے دوسرے شہر جاتے ہوں گے اور عام لوگوں کو اپنا پیغام پہنچاتے ہوں گے، اس لیے اس نئی محلوط زبان کا استعمال زیادہ سے زیادہ ہونے لگا ہوگا، اور زبان گفتگو بات چیت کا سب سے بڑا ذریعہ بن گئی، اور یوں وہ زبان جو مرکز یا راجدھانی دہلی میں بولی جانے لگی تھی وہ فوجی، تاجروں، حاکموں اور صوفیوں کے ذریعے ملک کے گوشے گوشے میں پہنچنے لگی۔ اس بات کو یوں سمجھیے کہ دہلی کے بادشاہ علاء الدین خلجی نے دکن ہندوستان کو جیت لیا، اور 13ویں صدی میں دہلی کی زبان کا اثر دکن میں کرناٹک تک اور یورپ میں بنگال تک پھیل گیا، اور پورب میں بنگال تک پھیل گیا۔ کچھ عرصے کے بعد جب خلیجی حکومت ختم ہوئی اور تغلق حکومت قائم ہوئی تو زبان کے بننے اور عام ہونے کے لیے کچھ اور وقت بھی ملا، اور دہلی کا اثر اور بھی بڑھا۔ پھر محمد تغلق نے 1327 میں دہلی کو بجائے دولت آباد دکن کو اپنا دارالخلافہ بنایا۔ بادشاہ کا حکم تھا، سب لوگ روانہ ہونے لگے، اور یوں اردو زبان نے دکن میں جڑ پکڑ لی۔ دکن کے خود مختار ریاستوں کے یہ بادشاہ خود بھی شاعر تھے، شعر و شاعری اور ادب کو فروغ دیتے تھے، اہل فن کی قدر کرتے تھے۔ ان کے درباریوں میں درباری شاعر بھی ہوتے تھے۔ اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ جو زبان دہلی اور گردونوح میں پیدا ہوئی، پھیلتے پھیلتے ملک کے دور دراز علاقوں میں بھی پھیل گئی۔ شروع میں اردو کے نام سے یاد کی گئی، پنجاب پہنچی تو لاہوری سے پکارا گیا، انگریزوں کے عہدے میں اسے ہندوستانی بھی کہا گیا۔ اردو کا لفظ ترکی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی لشکر کے ہیں، اور چونکہ اس زبان میں دہلی اور آس پاس کے علاقوں میں شاعری کی گئی تو اسے ریختہ کا نام دیا گیا، اور پھر جب اس زبان کو مغلوں کی سرپرستی حاصل ہوئی تو اس زبان میں باقاعدہ ادب پیدا ہونے لگا تو اسے اردو معلیٰ بھی کہا جانے لگا، مگر اس کا مشہور و معروف نام اردو ہی رہا، اور آج بھی یہ زبان اس نام سے مشہور ہے۔ لیجیے، آپ کا پہلا کوشچن ہو گیا، اور یہ ضرور آئے گا۔ اگلا سوال ہے آپ کا سوال نمبر 2۔ اب سوال نمبر 1 میں اردو کی ارتقاء کے بارے میں آپ کو یہ لکھنا ہے کہ جگہ جگہ سے ہوتی ہوئی یہ اردو الگ الگ زبانوں کے الفاظوں کو اپنے اندر سمیٹتی گئی، کیونکہ تاجروں، فوجیوں کو دوسری جگہ جا کر ان لوگوں سے بات چیت کرنے میں آسانی ہو، اس لیے وہ ان الفاظ کو ذہن نشین کر لیا کرتے تھے جو کہ دوسری زبانوں کے الفاظ ہوتے تھے، اور انہی زبانوں کے الفاظوں کو وہ ان لوگوں سے بولا کرتے تھے جس طریقے سے انہیں وہ الفاظ سمجھ میں آ جائیں، اور خود سیکھ کر انہیں سکھاتی تھی اور ان سے کچھ الفاظ خود سیکھ لیا کرتی تھی۔ اس طریقے سے اردو زبان وجود میں آ گئی جس میں الگ الگ زبانوں کے الفاظ موجود ہیں، اس لیے اسے جنگی زبان بھی کہا جاتا ہے۔ سوال نمبر 2 ہے، فورٹ ولیم کالج کی اردو ادب میں خدمات بیان کیجیے۔ تو جواب ہے، فورٹ ولیم کالج کی خدمات مغلیہ سلطنت کے زوال اور انگریزوں کی آمد کا نہ صرف ہندوستان کی سیاست بلکہ ادب پر بھی گہرا اثر تھا۔ جب انگریزی حکومت کا ہندوستان پر قریب تسلط قائم ہو چکا تھا تو یہ خیال پیدا ہوا کہ جب تک ہندوستان کی زبانوں اور یہاں کی روایات، تہذیب و تمدن اور بادشاہ
اور بود و باش سے واقفیت نہ ہوگی، اس وقت تک حکومت کا انتظام حاضر خواہ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کمپنی کے ذمہ داروں نے اپنے ملازمین اور انگریزوں افسران کے لیے دیسی زبانوں کا جاننا لازمی قرار دیا، اور اسی وقت حکومت کو اردو زبان کی ضرورت کا احساس ہوا اور اس کی طرف توجہ کرنا ضروری خیال کیا گیا۔ مقصد یہ ہے کہ جب انگریزوں نے چاہا کہ ہندوستان میں ڈھنگ سے حکومت چلائیں تو انہوں نے ایک ایسے کالج کی بنیاد ڈالی کہ جہاں پر وہ اپنے انگریز افسروں کو اردو زبان سکھایا کرتی تھی۔ اردو زبان کے علاوہ یہاں کی دیسی زبانوں کو بھی سکھایا کرتی تھی، جس سے کہ وہ اپنی حکومت کو ڈھنگ سے چلا سکیں۔ اسی لیے انگریز افسروں کو دیسی زبانوں کی تعلیم دینے کے لیے سن 1800 میں فورٹ ولیم کالج کے نام سے کلکتہ میں ایک کالج قائم کیا گیا، جس کا انتظام لارڈ ویلزلی نے کیا۔ یہ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، اسے یاد رکھ لیجیے گا کہ سن 1800 میں لارڈ ویلزلی نے کیا۔ اس کالج کے پرنسپل جان گلکرسٹ مقرر ہوئے، جو اردو کے عالم تھے۔ انہوں نے اردو زبان کی شاندار اور قابل قدر خدمت انجام دے کر اردو زبان کے ارتقاء میں 4 چاند لگائے۔ انہوں نے اردو کی لغت اور قواعد کی کتابیں بھی مرتب کیں۔ جان گلکرسٹ نے کالج میں شعبہ اردو قائم کیا اور اردو اور ہندوستان کے ممتاز اہل قلموں کو بلا کر تصنیف و تالیف اور ترجمہ کا کام شروع کر دیا۔ اس کالج کے قیام سے اردو کی ترقی پر بہت خوشگوار اثر پڑا۔ فورٹ ولیم کالج کی خدمات اور اردو ادب کی تاریخ میں اہم مقام رکھتی ہے، کیونکہ اس کالج کی کوششوں سے اردو ادب میں بہت جلد یہ صلاحیتیں پیدا ہو گئیں کہ وہ فارسی کی جگہ سرکاری زبان کا درجہ اختیار کرنے میں کامیاب ہو گئی۔ چنانچہ 1832 میں فارسی کے بجائے اردو سرکاری زبان قرار پائی۔ اس سے پہلے فارسی زبان ہوا کرتی تھی۔ فورٹ ولیم کالج کئی شعبوں پر منقسم تھا۔ تعلیم و تدریس کے شعبہ الگ تھا اور تصنیف و تالیف اور ترجمے کا علیحدہ شعبہ قائم تھا۔ اس کے ساتھ ایک بڑا کتب خانہ اور ایک پریس بھی ان کے علاوہ اور کئی شعبے تھے۔ اردو کے علاوہ عربی، فارسی، ہندی اور سنسکرت کی کتابوں کی تصنیف و تالیف اور ترجمے کا کام بھی ہوتا تھا۔ اس کالج کی رہنمائی میں آسان اردو نثر لکھنے کی ابتدا ہوئی۔ اردو مشاہیر اہل زبان سے ایسی کتابیں لکھوائیں جن میں بعض ہمیشہ زندہ رہیں گی۔ ہندوستانی زبانوں کے مصنفین کے حوصلہ افزائی کے لیے ان کی بہترین تصانیف پر انعامات دینے کا سلسلہ شروع ہوا۔ فورٹ ولیم کالج نے اپنے مختصر زمانے میں اردو میں جو لٹریچر پیدا کر دیا اور جتنی کتابیں تصنیف و تالیف یا ترجمہ کرا دی، پورے ملک میں اتنی کتابیں نہیں لکھی گئیں، اور زبان و اسلوب کے لحاظ سے تو ایک کتاب بھی ایسی نہیں ہے جو ان کتابوں کی طرح عام فہم اور مفید ہو۔ فورٹ ولیم کالج کے مصنفین نے زیادہ تر ایسی کتابیں لکھوائی گئیں جو عام دلچسپی کی، یعنی تعلیمی، اصلاحی، اخلاقی، تاریخی ہوں، جن سے ہندوستان کے مذہبی، سماجی، معاشی حالات معلوم ہوں۔ زبان عام فہم، دلچسپ اور رواں ہو۔ اسلوب سیدھا سادہ اور سنبھلا ہوا ہو۔ اس کالج میں کتابوں کی طباعت و اشاعت کے لیے پریس قائم ہوا اور ٹائپ سے چھپائی کا انتظام کیا گیا۔ کالج نے قصے کہانیوں کے علاوہ وہ دوسرے مفید اور دلچسپ موضوع کی کتابیں جیسے قواعد لغت، تاریخ، تذکرہ، مذہب و اخلاق وغیرہ لکھوائیں۔ فورٹ ولیم کالج کے مصنفین۔ فورٹ ولیم کالج کی ادب پروری کی شہرت ملک کے گوشے گوشے میں پھیل گئی۔ ملک کے بلند پایہ نثر نگاروں کو اجرت پر بلوایا گیا، ہر ایک کے استاذ کے مطابق اس کو جگہ دی۔ تصنیف و ترجمے کے مختلف کام ان اہل قلموں کے سپرد کر دیے گئے۔ ان میں حسب ذیل قابل ذکر ہیں: میر امن دہلوی، میر
شیر علی افسوس، سید حیدر بخش حیدری، میر بہادر حسینی، مرزا ناظم علی، جواں نہال چند لاہوری، مظہر علی خاں ولا، مولوی اکرم علی، للو لال جی، بینی نارائن، مرزا علی لطف، مولوی امانت اللہ، مرزا جان تیش، سید حمید الدین بہاری، مرزا محمد فطرت وغیرہ۔ یہ نام بہت ضروری ہیں، ان سب کو یاد کر لیجئے۔ فورٹ ولیم کالج کی کتاب میں سب سے زیادہ مقبولیت مرمن کی کتاب باغ و بہار کو نصیب ہوئی۔ یہ قصہ چہار درویش کا اردو ترجمہ ہے۔ دلی کی ٹکسالی زبان، روزمرہ محاوروں کی چاشنی، بیان کی سادگی اور دلکشی، مظہر نگاری، قومی و ملکی خصوصیات نے باغ و بہار کو سدا بہار بنا دیا ہے۔ انہوں نے دوسری کتاب گنج خوبی لکھی، لیکن اس کو باغ و بہار جیسی مقبولیت حاصل نہیں ہو سکی۔ افسوس نے گلستان سعدی کا اردو ترجمہ باغ اردو کے نام سے کیا۔ یہ بھی امپورٹنٹ ہے، اسے بھی یاد کر لیجیے گا۔ حیدر بخش حیدری کی طبع زاد کتاب آرائش محفل قابل ذکر ہے۔ گلزار دانش اور شعرائے اردو کا تذکرہ، گلشن ہند ان کی اہم کارنامے ہیں۔ ایک کتاب طوطا مینا کہانی لکھی۔ یہ دراصل سنسکرت کی ایک پرانی کتاب کی فارسی کے ترجمے کا اردو خلاصہ ہے۔ میر بہادر علی حسینی نے مفروح القلوب کا اخلاق ہندی کے نام سے سلیس اردو ترجمہ کیا، سلیس میں آسان زبان میں۔ مثنوی میر حسن کو نثر بے نظیر کے نام سے نثری فارم دیا، قصہ لقمان کا ترجمہ کیا۔ نہال چند لاہوری نے تاج الملوک اور گل بقاولی فارسی سے اردو میں ترجمہ کیا اور اس کا دوسرا نام مذہب عشق رکھا۔ مرزا کاظم علی جوان نے شکنتلا کا کالیداس کا برج بھاشا سے اردو ترجمہ کیا۔ ترجمہ قرآن، ترجمہ تاریخ فرشتہ، جو خاندان بہمنی کی تاریخ پر مشتمل ہے، 12 ماسہ یا دستور ہند میں ہندوستان کی فصلوں اور تہواروں کا ذکر ہے۔ مظہر علی خان نے بیتال 25 کا اردو ترجمہ کیا اور 25 قصوں پر مشتمل ہے۔ مولوی اکرم علی نے عربی کی مشہور کتاب اخوان السنہ کا اردو میں ترجمہ کیا۔ للو لال یادو نے لطائف ہندی کے نام سے لطیف حکایات نحت زبان میں لکھی۔ اس طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ فورٹ ولیم کالج کی ہندوستانی ادبی زندگی میں اہم خدمات ہیں جو قابل ذکر ہیں۔